السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. کافی عرصے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. وجہ تھی ملک کے بیرونی حالات اور اندرونی حالات. بیرونی حالات کا تعلق ورلڈ کپ سے تھا، یعنی کرکٹ سے، اور اندرونی حالات کا تعلق فیصلوں سے تھا. اور جب اس طرح کے بھائی ایک بات سنو، 20 منٹ کے پروگرام میں میزبان جب اتنا بولتا رہے گا تو مہمان کو کس لیے بلایا تھا؟ میں بات کر رہا ہوں سر. نہیں، پہلے مجھ سے بات کرو. بات کر رہے ہو تو مجھے کائے کے لیے بلایا؟ مجھے کائے کے لیے بلایا؟ کہیے آپ کیا کہنا چاہتے کہ ہیں؟ مجھے کائے کے آپ کہیے کیا کہنا چاہتے مجھے کیا ڈائریکٹر کو گھر چھوڑنے کے لیے بلایا تھا؟ کہیے، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کون؟ آپ پہلے تو یہ بتاؤ پروگرام کتنی دیر کا ہے؟ 20 منٹ. 20 منٹ کا ہے تو 20 منٹ میں مہمان کو زیادہ بولنے دینا چاہیے نا. جی فرمائیے. آپ خود ہی بولے چلے جا رہے ہو. فرمائیے تو مجھے کائے کے لیے بلایا؟ فرمائیے. مجھے کیا ڈائریکٹر کو گھر بھئی آپ چھوڑنے کہہ چکے ہیں، آپ فرمائیے. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی چپتا ہوا سوال کرو. کیوں؟ تاکہ میں کوئی چپتا ہوا جواب دوں. کس لیے؟ اس لیے کہ میری کیل میں کرسی ہے. نہیں کیا گھبراہٹ میں الٹا کہہ گیا. میری کرسی میں کیل ہے. ایک منٹ. کہاں ہے؟ اس کیل پہ اگر میں چاہوں تو تم سے 2 گھنٹے جھگڑا کر سکتا ہوں، مگر میں جھگڑا نہیں کر رہا ہوں. یہ میرا ظرف ہے. میں 2 گھنٹے اس کیل پہ تم سے جھگڑا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. بولو نا، ایسے شکل بنا کے کیا بیٹھے ہو. جی کر سکتا ہوں نا. جی ٹون کیوں گر گیا؟ جی گر سکتا ہے نا. جی میں جھگڑا کر سکتا ہوں. جی لیکن میں نہیں کر رہا. میں جھگڑا نہیں کر رہا. یہ میں کیل تمہیں بالکل اسی طرح سے لوٹا رہا ہوں جس طرح ایران نے برطانیہ کی نیوی کے افسران لوٹائے تھے. یہ لو. تھینک یو. زیادہ ٹونی بلیئر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. اردو میں بولو، اردو میں. تھینک یو. پچھلے 60 برس سے اس قوم کو صرف تھینک یو ہی بولنا آتا ہے اور کچھ نہیں. میں شکریہ کہنا چاہ رہا تھا، مگر آپ کا حلیہ دیکھ کے میرے منہ سے تھینک یو نکل گیا. تھینک یو صرف منہ سے نکل سکتا ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ فیلڈ مارشل. کیا کہا آپ نے؟ تم میں یہ خرابی ہے، بات کرنے نہیں دیتے ہو. میری فیلڈ مارشل آرٹس ہے. اوہ، کراٹے وغیرہ سکھاتے ہیں؟ پینٹنگ کرتے ہیں اور گھمسان کی پینٹنگ کرتے ہیں. گھمسان کی پینٹنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھو نا، حکومت اپوزیشن سے لڑ رہی ہے، پولیس والے وکیلوں سے لڑ رہے ہیں، عورتیں ہاتھ میں ڈنڈے لیے کھڑی ہیں، ایک وکیل کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. اس طرح کی تصویریں خریدتا کون ہے؟ جس ملک میں جمہوریت ہو وہاں ایسی پینٹنگ خریدی نہیں جاتی، ضبط کر لی جاتی ہیں. ضبط. اگر ہم سیاسی باتیں نہ کریں آج تو بہتر ہوگا. ابے چلو، میں ایک آرٹسٹ ہوں اور مجھے آرٹ پہ بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں تو صرف مارشل آرٹ پر ہی بات کروں گا. ہائے بتاؤ، زندگی میں ایک نیوڈ بنائی، وہ بھی ایک وکیل کی. وہ بھی ضبط ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں. حکومت وہ پینٹنگ میری خریدنا چاہتی تھی، نیگوسیشنز چل رہے تھے، مگر اپوزیشن نے حکومت سے زیادہ پیسے دے کے مجھ سے وہ پینٹنگ وکیل والی خرید لی. پینٹنگ کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دلچسپ سوال ہے. پینٹنگ کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟
پینٹنگ کے علاوہ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا ہوں. کیوں؟ ہماری مرضی. ٹیلی ویژن کبھی نہیں دیکھا؟ اب نہیں دیکھتے, پہلے دیکھتے تھے. گھر میں ہمارے ایک دیوار پہ پلازما لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ پلازما لگا ہوا ہے. ہماری زوجہ کو گلابی رنگ بہت پسند ہے. انہوں نے کہا گلابی رنگ کروا دیجیے گھر میں. اب ہم گلابی رنگ کروا رہے تھے, اس کمبخت نے کیا کیا, پلازما پہ گلابی رنگ پھیر دیا دیوار کے ساتھ ساتھ. ایسا کیوں کیا؟ بھائی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب بھی ٹی وی کھولو ایک آدمی بیٹھا 4-5 آدمیوں سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, یا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے. وہی مہمان تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دوسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی کم و بیش وہی باتیں کرتے ہیں. ایک تو میزبان جاہل, اللہ معاف کرے, اور اوپر سے مہمان بھی جاہل. بات یہ ہے محترم کہ ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہے. اسی لیے بدتمیزی کرنے کی اجازت ہے. دراصل الیکشنز آنے والے ہیں, قومی الیکشن آنے والے ہیں. آنے والے ہیں؟ جی واقعی الیکشن آنے والے ہیں؟ جی جی. تو یہ کہاں گئے تھے جو آنے والے ہیں؟ جب بھی کسی ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں تو اسی طرح کے پروگرام مختلف چینلز پر آتے ہیں. سیاسی جماعتیں آتی ہیں, ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں, ایک دوسرے میں کیڑے نکالتے ہیں. اچھا, جی جی واقعی؟ جی جی, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اوہ واقعی؟ جی. تم تو مجھے ایسے سمجھا رہے ہو جیسے 3 دن پہلے میرا عقیقہ ہوا ہے. اچھا جناب, یہ بتائیے کہ آنے والے الیکشنز میں کون سی سیاسی پارٹی جیتے گی؟ ایمرجنسی. کیا کہا آپ نے؟ ایمرجنسی. کیا مطلب؟ تم لوگ ڈرتے کیوں ڈرتے ہو؟ کھل کے بولو, ڈرو مت. میں تو ایک آرٹسٹ ہوں, سچا آدمی ہوں, صاف بولتا ہوں. تم دیکھنا اگلے الیکشن آنے سے پہلے ایمرجنسی جیت جائے گی. اگر ایسا ہوا تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. ابے چلو, صدر و وزیر اعظم گزرتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے. جب سڑکوں سے ایمرجنسی گزر رہی ہوگی تو کم از کم میرے باپ میں تو ہمت نہیں ہے کہ سڑک پہ آ جائے. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیں. وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میڈیا آزاد ہے. تم بات کر رہے تھے, تم کہہ رہے تھے کہ میڈیا آزاد ہے. میں نے نہیں کہا. کس نے کہا تھا؟ نہیں, میں نے کہا. نہیں, کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تم نے کہ کہا پاکستانی میڈیا آزاد. اور جب آپ نے کہا کہ میڈیا آزاد ہے, میں نے کیا کیا تھا؟ میں مسکرایا تھا. جی. مسکرایا تھا یا نہیں مسکرایا؟ جی. تو میری مسکراہٹ سے آپ نے ایک ایسے نتیجہ اخذ کر لیا کہ میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں. میری بات سنیں محترم. سنائیں. 60 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیں, کس حکومت میں ٹیلی ویژن کو اتنی آزادی تھی؟ کس حکومت میں ریڈیو کو اتنی آزادی تھی؟ کس حکومت میں اخباروں کو اتنی آزادی تھی؟ تم شاید خواتین کو بھول رہے ہو کہ کس حکومت میں خواتین کو اتنی آزادی تھی. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میڈیا سے اگر خواتین کو نکال دیا جائے تو میڈیا میں کیا رہ جاتا ہے؟